إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ بزرگوں اور دوستو، انسان اللہ رب العالمین کی بہت کمزور مخلوق ہے اور ہمیشہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ شیاطین الجن اور شیاطین الانس نے انسان پر گھیرا تنگ کر رکھا ہے۔ جو جنوں میں شیاطین ہیں اور جو انسانوں میں شیاطین صفت ہیں، وہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھی چیزوں کو بری اور بری چیزوں کو اچھی باور کراتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں اور بدیوں کی طرف اس کو ورغلاتے ہیں، اس کو ترغیب دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خود انسان کے اندر ایک نفس ہے جو برائی اور حرام خواہشات کی طرف انسان کو ابھارتی ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک نفس ہے انسان کے اندر جو برائی کی طرف اس کو ابھارتا ہے۔ ان سب کے باوجود کہ انسان کمزور ہے اور دشمن کئی ایک ہے جو گمراہی کی طرف اس کو لے جانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کمزور انسانوں کے لیے ایک ایسا قلعہ بنایا ہے کہ اگر ہم اس میں اپنے آپ کو داخل کر لیں تو ہمارے دشمن ناکام اور نامراد واپس ہو جائیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی صراط مستقیم پر ہی گامزن رہیں گے۔ وہ قلعہ توبہ اور استغفار کا قلعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کمزور ہے، خطاؤں کا مجموعہ ہے، بھول چوک اس کی فطرت ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے، گناہ ہوگا ہی، لیکن اللہ رب العالمین نے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ انسان کی جان نرخڑے پر نہ آئے، غرغرہ کا عالم نہ ہو، سکرات الموت کی حالت نہ ہو۔ جب بھی کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو، کسی گناہ کا کوئی ارتکاب کرے، اس کو فوراً چاہیے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی چاہے، مغفرت چاہے، گناہوں کی بخشش چاہے، اور گناہ سے پلٹ کر نیکی کی راہ پہ لگ جائے۔ ناشکری کی راہ کو چھوڑ کر شکر گزاری کی راہ پہ لگے، معصیت کی راہ چھوڑ کر عبادت کی راہ پہ لگ جائے۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا۔ جس غلط راستے پر ہیں آپ، اس راستے سے پلٹ جائیے، اللہ کے راستے کی طرف پلٹ جائیے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں، میرے پلٹنے کو قبول کر لے، اب مجھ کو نیکی کے راستے پر ہمیشہ قائم رکھ، تو آپ اللہ رب العالمین کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جو کوئی سوء کرے، غلطی کرے، کسی دوسرے کے ساتھ غلطی کرے، او یظلم نفسہ یا خود اپنے نفس پر ظلم کرے۔ گناہ کرنا اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم ڈھاتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کے عذاب کے سامنے، عقاب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو جو کوئی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرے یا خود گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم ڈھائے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی چاہے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔
گناہ چاہے جتنے ہی سنگین ہوں اور جتنے ہی بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی معافی سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا گنہگار کائنات میں کون ہے؟ وہ جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کے علاوہ کی پرستش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کفار سے بھی کہا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اب بھی کفر سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں، تو ان کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حالت کفر میں جتنے گناہ انہوں نے کیے تھے، جتنی چوریاں کی تھی، جتنے قتل کیے تھے، جتنی بدکاریاں کی تھی، سب کو اللہ معاف کر دے گا اگر سچی توبہ کر کے اسلام میں آ جائے تو۔ مشرکین سے کہا جا رہا ہے۔ مجرمین میں سب سے بڑے مجرم وہ ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا، مشرک ہوتے ہیں، ناحق انبیاء کو قتل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام ماں بیٹے اور حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ تین مل کر کے کائنات چلاتے ہیں۔ اور آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے۔ کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو کہ یہ کیوں نہیں توبہ کر لیتے، یہ توبہ کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ سوچیے کیسے مجرمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کر رہا ہے۔ قربان جائیے اس کے لطف اور اس کی مہربانی پر کہ وہ انسان جو گناہوں میں ملوث ہو، حد کو پار کر چکا ہو گناہ کرتے کرتے، اس گنہگار کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے گناہوں کی کثرت تم کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، تم مایوس مت ہونا، ہماری طرف پلٹ کے تو آؤ، دیکھو ہم کیسے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اسراف کیا ہے، حد کو تجاوز کر لیا، گناہ میں رات دن پڑے ہوئے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ گناہ تمہارے چاہے جتنے بھی ہوں، تم ہماری طرف پلٹو تو صحیح، معافی تو مانگو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ بہت غفور رحیم۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی تابعدار ہو جاؤ، اللہ کے تابعدار ہو جاؤ، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اگر آپ اللہ کی طرف تائب ہوتے ہیں اور اسلام کے اوپر گامزن رہتے ہیں، اللہ کی تابعداری پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا، گناہوں کو چھپانے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں آیات بھری پڑی ہیں جو مجرموں کو ڈھارس بندھاتی ہیں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے کوئی مجرم مایوس نہ ہو۔ جب اور جہاں کہیں بھی وہ اللہ کی طرف پلٹے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ غفور الرحیم اس کو بخش دے گا اور نیکی کی راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی جلدی توبہ کرے۔ وہ جلدی اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹال مٹول کرتے رہے، جوانی کی غلطی کی توبہ کے لیے ادھیر پن کا انتظار کرتے رہے، ادھیر پن کی غلطی کی توبہ کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتے رہے، بڑھاپے کی غلطی کے لیے اور کچھ بوڑھے ہونے کا انتظار کرتے رہے، اور معلوم یہ ہوا کہ صاحب موت نے سینے پر دستک دی اور آپ ندامت کے ساتھ گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے آخرت کی طرف کچھ کر گئے۔ اور ایسے وقت آپ شرمندہ ہو رہے جب آپ کے لیے وہ شرمساری کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس لیے فوراً ہی توبہ کرنی چاہیے، جیسے ہی غلطی ہو اور گناہ ہو اللہ کی طرف مائل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ اللہ اس بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں، غلطی میں، گناہوں کے انجام سے بے خبر ہو کر ناعاقبت اندیشی میں گناہ کر لیتا ہے اور پھر فوراً ہی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی نہیں جو توبہ میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، جان کنی کا عالم ہوتا ہے، تب اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اور حدیث میں ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غڑغڑا نہ ہو، یعنی گھڑ گھڑاہٹ اس کی شروع نہ ہو، سکرات الموت کا عالم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرمائے تھے، دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ کوئی گناہ نہیں تھا پھر بھی استغفار کرتے تھے۔
اللہ کی عبادت کے طور پر، کیونکہ استغفار یہ عبادت ہے، ذکر و اذکار میں داخل ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اپنے گناہوں پر پردہ چاہتا ہوں، دنیا میں اور آخرت کی رسوائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بخشش چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کو ننگا کر دیا اور اس کے بعد اس کو درگزر کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، جب بے عزت بدنام کر دیا تب۔ اللہ غفور ہے، چھپاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ میں 100 مرتبہ سے اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہتا ہوں۔ بعض روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کر کے 100 مرتبہ کہتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی، اے میرے رب مجھ کو معاف کروا، اب میری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا مہربان رب ہے۔ یہ ذہن میں اگر سوال آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی گناہ نہیں تھا، پھر توبہ کیسی، مغفرت ہی کیسے کیا؟ عبادت ہے، یہ ذکر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درجات کی بلندی ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر اللہ کے ذکر سے غفلت ہو جاتی تھی، کام میں مشغول ہو جاتے تھے، تو بھی آپ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ آپ نے کہا انہ لیغان علی قلبی، لگتا ہے کہ میرے دل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ مغفرت چاہتا ہوں۔ کیا پردہ پڑ جاتا ہے؟ ہماری طرح دنیا دار تھے، دعوت تبلیغ کے کام میں لگے رہتے تھے، گھر کے کام میں لگے رہتے تھے، لیکن ذکر و اذکار نہیں ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ اللہ سے دوری ہوگی۔ تو جن کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے ان کی حالت اتنی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے تھے، اس قدر معافی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس قدر عبادت کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے پیر پھول جایا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھنے والے، کثرت سے صدقہ کرنے والے، لگتا تھا تیز تند آندھی کی طریقے سے آپ صدقہ اور خیرات کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ان کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتے تھے۔ اور ہم سر تا پا گناہوں میں ملوث ہے، رات دن گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ غفور الرحیم رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دن کا گنہگار اللہ سے رات میں توبہ کر لے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو دن میں وہ توبہ کر لے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ غفور الرحیم ہے اور اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرتے ہیں، ارے اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ جانتے بوجھتے بھی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ کر رہے ہیں، گناہ کے انجام سے بے خبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بے خبر ہیں، اور پھر گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تو بخشنے والا ہے، جان بوجھ کے غلطی کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو توبہ کرے، استغفار کرے، جو نیکی کی راہ پہ لگے، جو معافی مانگے، تو اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تم تو جان بوجھ کر کے گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو۔ یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے، کھلواڑ ہے، یہ مکاری ہے تمہاری۔ اور ایسے ہی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی چال چل دے اور آپ سوئے رہیں اور آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اسی کو کہتے ہیں رب تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوفی، ہر درمی، کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، اور اللہ غفور الرحیم اس پر بھروسہ کیے ہوئے، یا گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مال و اولاد سے نواز رہا ہے، چوری چکاری کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ نواز رہا ہے، تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے جب تو نواز رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بربادی کا انتظام کر رہا ہے۔ وہ ڈھیل دیے ہوا ہے، رسی کسے گی، اور پھر جب رسی کسے گی تو ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بہت دردناک پکڑ ہوتی ہے اس کی، بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ کے پکڑ سے بے خوف مت ہو بھائیو، گناہوں پر ڈھیٹھئی مت کرو۔ بار بار اللہ نے سنبھلنے کا موقع دیا، کھاٹ پر ہاسپٹل کے ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، وہاں سے بچ کے آگے، سوچنا چاہیے کہ زندگی میں اللہ نے ایک موقع سنبھلنے کا دے دیا، اب سنبھل جائے، لیکن نہ، پھر کچھ دن اچھے رہے، جب صحت مند ہو گئے، توانا تندرست ہو گئے، پھر پہلی سی شرارت پر آ گئے۔ بیماری خوب لگی تو لوگوں سے دعائیں کروائی، اچھے ہو گئے تو بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمت کے شکر گزار ہوں، گناہوں سے حد درجہ نفرت ہو، سرکشی پر آمادہ ہے۔ کب تک؟ تابق ہے، جلد ہی اللہ کی گرفت میں آؤ گے۔ اوامن اہل القری یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔
کیا شہروں میں اور گاؤں میں بسنے والے لوگ، انسانی آبادی میں رہنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس رات میں آئے درحالے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ جب وہ ناشتے کے وقت میں 8 بجے 9 بجے کھیل کود کر رہے ہوں، کاروبار دنیا میں مصروف ہو، یا کیرم بورڈ کھول رہے ہوں، یا کچھ اور لہو و لعب اور تماشا کر رہے ہوں، ہنسی خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، قہقہے لگا رہے ہوں، موج مستی کر رہے ہیں، اسی وقت ہم ان کو دھر دبوچیں؟ کیا اس سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہوتے ہیں وہ جو ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں، جو بد نصیب ابھاگے ہوتے ہیں۔ عبرت کی آنکھ کھولیے۔ ابھی اسی ہفتے سوموار کے دن آپ نے دیکھا صبح تڑکے، جب ترکی میں اور سیریا میں، شام میں لوگ سو رہے تھے، کس قدر بھیانک زلزلہ آیا، کس قدر اللہ کی پکڑ ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے ہزاروں عمارتیں جو فلک بوس تھیں، گگن چمی عمارت جو آسمان سے باتیں کرتی تھی، 50 منزلہ 20 منزلہ 50 منزلہ عمارتیں زمین بوس ہو گئی، ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ ہنستی کھیلتی زندگی ہزاروں کی ہزاروں موت کی آغوش میں سو گئی، ہزاروں ہاسپٹل کے اندر ہیں، موت اور حیات کی کشمکش سے گزر رہے ہیں، اربوں خربوں کی جائیداد املاک کا نقصان ہوا۔ کوئی سمجھ سکتا تھا کہ یہ زلزلہ آئے گا؟ یہ ہے اللہ کی پکڑ، یہ ہے اللہ کا عذاب۔ اللہ اپنی چال چل دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اچانک سے اس کی پکڑ ہوتی ہے، سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے بہت سی چیزوں کا پتہ چلا لیا جاتا ہے، سمندر میں طوفان آنے والا ہے، اولے گرنے والے ہیں، برفیلی ہوائیں چلنے والی ہیں، تو خوب زیادہ بارش ہونے والی ہے، تو اس سال قحط پڑنے کا اندیشہ ہے، انومان لگایا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں آج تک کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو یہ کہہ سکے 1 سیکنڈ پہلے کہ فلاں شہر میں، فلاں ملک میں، فلاں وقت میں زلزلہ آئے گا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں، ورنہ لوگ اپنا اپنا مکان خالی کر کے سڑک پہ آ جاتے، جان بچ جاتی، کیونکہ یہ زمین کے نیچے ہے معاملہ، سینکڑوں ہزاروں فٹ نیچے کا معاملہ ہے، کوئی مشین وہاں کام نہیں کر سکتی۔ اچانک سے زلزلہ آتا ہے، کوئی پیشین گوئی آج تک کسی نے کسی زلزلے کے لیے کی ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ سخت عذاب ہے اللہ کا، کس وقت زمین پھٹے گی۔ سائنسی ریزن جو بھی ہو، سائنس والے جو بھی کریں، جو لوگ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب پراکرتی ہے، بولنے والے بھی کہتے ہیں کہ پراکرتک آپدا ہے، یعنی یہ نیچر ہے، نیچر کہ زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا، ایسا آئے گا۔ ارے کوئی نیچر نہیں ہے، خالق اللہ ہے۔ ایک پتا بھی نہیں کسی درخت سے گرتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ کہو گے نیچرلی ایسا ہوتا ہے کہ سیلاب آئے گا، طوفان آتا ہی ہے، سمندر میں سونامی آتی ہی ہے، زلزلہ آتا ہی ہے، ایسا ہوتا ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیچر کو خالق سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو دہڑیے لوگ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں قدرتی آفات ہے، نیچرلی ہے، نیچرل فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے۔ ہاں، پراکرتک ہے، یہ پراکرتک، کوئی چیز پراکرتک نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی خیر اور شر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہیں جو اللہ رب العالمین ہم کو دیتا رہتا ہے تاکہ ہم غفلت سے بیدار ہوں، چونکیں۔ یہ کل اس کے ساتھ ہوا ہے، آج ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی قوم سرکشی کرتی ہے اور گناہوں کے بوجھ سے زمین بوجھل ہو جاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ سائنسی جو بھی ریزن ہو، ہم لوگ اس کا انکار نہیں کرتے، معقول جو بھی وجہ ہو ہم اس کو مانیں گے۔ ٹھیک ہے، زمین کے نیچے آتش فشاں پہاڑ ہیں، جو پھٹتا ہے تو آگ کا لاوا زمین کو پھاڑتا ہوا، ہزاروں فٹ نیچے سے زمین کو پھاڑتا ہوا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ باہر آتا ہے اور آگ کے گولے ہر طرف برستے ہیں، انسانی آبادی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیچے ہزاروں کلومیٹر نیچے پتھر کی سلیں نیچے کی آگ کی وجہ سے پگھلتی ہوں گی اور حرکت کرتی ہوں گی، جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ جو بھی سائنس کہے، لیکن یہ کرتا کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ حرکت کون دیتا ہے؟ زمین کو پھاڑتا کون ہے؟ رب العالمین پھاڑتا۔ ایک پتا کہیں نہیں گرتا جب تک کہ اللہ کی اجازت۔ تو اسلام سائنسی وجوہات کا منکر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ریزن ہو، لیکن اسباب پیدا کون کرتا ہے؟ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ وہیں کیوں آیا؟ یہاں کیوں نہیں آیا؟ کسی اور علاقے میں آتا ہے، یہاں کیوں نہیں آتا؟ اور غور کیجئے اللہ کی قدرت پر، اللہ اکبر، قدرت پر ایمان لائیے کہ یہ 7.8 ریکٹر اسکیل پر ہے۔ یہ ریکٹر اسکیل ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے زلزلے کی شدت کو ناپا جاتا کہ کتنا تیزی کا زلزلہ تھا۔ 1935 میں ایک چارلس ریکٹر آدمی امریکہ کا تھا، اس نے ایک اسکیل بنایا ناپنے کا۔
صرف 10 اسکیل تک لایا ہے، 10 نمبر تک۔ 7 کے بعد اگر زلزلے کی شدت بڑھ جائے، 8 9 ہو جائے، تو یہی منظر ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا، ہزاروں مکانات دیکھتے دیکھتے 1 منٹ کے اندر دھراشائی ہو جائے۔ اور اگر 9 سے پار ہو جائے، 10 11 12 15 ہو جائے، قسم اللہ کی اگر دنیا میں ایک ساتھ آ جائے تو سیکنڈ نہیں لگے گا اور ساری دنیا تہو برا ہو جائے۔ قیامت کیا ہے؟ اسی تیز زلزلے کا نام ہے۔ زلزلہ اللہ تعالیٰ زمین میں پیدا کرے گا۔ 8 7 اور 8 پر تو یہ حال ہے، جب 9 10 18 20 25 50 ہو جائے تب کیا حال ہوگا؟ پلک جھپکنے کی بھی دیری نہ ہوگی، تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی علامت ہے کہ زمین آپ کی جو ہے وہ ڈائنامیٹ کے اوپر ہے۔ جب اللہ چاہے گا نیچے سے لاوا پہاڑوں کو پھاڑ دے گا اور زلزلہ پیدا کر دے گا۔ دکت الارض دکن، ایک دم جھنجھوڑ دی جائے گی زمین، پلک جھپکنے میں ساری دنیا تہو بارہ ہو جائے گی۔ آپ کے مکان کی کیا قیمت ہے؟ جو مکان صرف لوہے پر ہی بنتے ہیں اور زلزلہ رودھک بنتے ہیں کہ زلزلہ کو جھٹکے کو برداشت کر سکے، نہیں کر سکتے برداشت۔ اگر وہ 9 کے اسکیل پر آ جائے، 10 کے اسکیل پر آ جائے، انسانی عقل حیران ہے۔ چاہے جائے کہ وہ 20 25 اگر ڈگری ہو تب کیا حال ہوگا؟ واللہ پلک جھپکنے کی بھی دیری نہ ہوگی، دنیا کا ختم ہو جائے۔ اور یہ اتنی بڑی لمبی چوڑی جو کائنات آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں سیارے چل رہے ہیں۔ سائنسدانوں سے پوچھیے، اپنے مدار پر انتہائی تیزی کے ساتھ سیارے گردش کر رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی سیارہ اگر ایک دوسرے سے ٹکرا گیا بائیدی میں، اور یہ اسی دن ٹکرائے گا جس دن اللہ تعالیٰ کو قیامت لانی ہوگی، تو پورا آسمان پر خچا اڑ جائے گا۔ تو اس لیے سائنسی ریزن بھی اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا کسی بھی وقت تباہ ہو سکتی ہے، آسمان کسی بھی وقت ٹوٹ کے ختم ہو سکتا ہے، نظام شمسی اور قمری چاند ستارے کا سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، دنیا تب وبالا ہو سکتا ہے۔ یوں تو قیامت کا ذکر اللہ نے قرآن کی ہر صورت میں کیا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ ہر صفحے کے اندر کہیں نہ کہیں قیامت کا ذکر اگر ہوگا تو شاید یہ بعید نہ ہو۔ تو قرآن حدیث کے اندر تو یہ بات ہے ہی، لیکن سائنسی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو قیامت کا وقوع بالکل سائنسی ریزن اور فیکٹر کے مطابق ہے، ایک دم لاجک ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تہو بالا ہو۔ بہرحال میرے بھائیو، ہر شخص کی قیامت تبھی ہو جاتی ہے، جو قیامت ہوئے گی وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی، لیکن ہر شخص کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ مرتا ہے اور اس کی روح پرواز کرتی ہے۔ پھر دنیا کے عمل کے اعتبار سے اس کے آگے جنت ہے یا جہنم کی تکلیفیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، توبہ استغفار کرو، اپنی موت کو یاد کرو، چشم کشا کھولو، عبرت کی نگاہ سے دنیا کو دیکھو، کیسی اموات ہوئی ہیں، کتنا خسارہ ہوا ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو محفوظ رکھا، اللہ ان کو بھی محفوظ رکھے۔ اور جو مسلمان دین سے دور جا چکے ہیں، اللہ سے اعراض کر رہے ہیں، پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں، اللہ سے بغاوت کی راہ لیے ہوئے ہیں، جو نوجوان لڑکے لڑکیاں دین سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو واپس لائے اسلام کی طرف، اللہ کی طرف ہم تائب ہوں، مائل ہوں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف پلٹو، تم سب کے سب اللہ کی طرف پلٹو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین میں جو فساد ہے، زمین میں جو زلزلہ آتا ہے، سمندر میں جو زلزلہ آتا ہے جس سے سونامی ہوتی ہے، جی سونامی ہوتی ہے، ہزاروں کلومیٹر سے تیز وہ سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں اور شہر کے اندر پانی سمندر کا چلا جاتا ہے اور پورا شہر ڈوب جاتا ہے۔ یہ جو زمین کے اندر سمندر کے اندر فساد ہے، یہ جو خشکی پر فساد ہے، جہاں جا رہے ہو کہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زمین اگر دھس گئی ہے، وہی تم دھسا دیے گئے تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ کیا اس اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئی جو آسمان میں ہے، جو عرش کے اوپر ہے، کہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ کیا اس بات سے بے خوف ہو کہ اچانک سے اس کا عذاب آ جائے؟ کیا اس بات سے ہو کہ تم تقلب میں ہو، اپنے کام کاج میں ہو اور اسی میں تمہارا ہارٹ اٹیک ہو جائے؟ سب لو اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں سے کہا کہ اے مومنوں، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اجنبیہ عورتوں کو، لڑکیوں کو مت دیکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور عورتوں سے بھی کہا گیا کہ اے عورتوں، اپنی نگاہ اجنبی مردوں پہ نہ ڈالو، اور تم بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور بطور خاص عورتوں سے کہا گیا کہ ابھی اپنے زیب و زینت کا اظہار اپنے باپ، بھائی، شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے اپنے حسن اور زیبائش کا استعمال نہ کرو، کیونکہ اگر تم بن ٹھن کے نکلو گی تو انسان کمزور پیدا ہوا ہے اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور عورت انسان کی، مرد کی بہت بڑی کمزوری ہے، غلطی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین دونوں کو خطاب کر کے اور اخلاقی تعلیمات دینے کے بعد کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ اے مومنو، سب اللہ کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو،
اگر اچانک کی نظر کسی پر پڑ جائے، اچانک کی نظر، تو پھر گھٹ کر کے ٹھہر کر کے اس کو بار بار دیکھو نہیں، فوراً اپنی نگاہ کو پلٹو اور آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ سے ڈرو قبل اس کے کہ موت آئے اور اس وقت پچھتاوا تم کو کام نہ آئے۔ توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے گا، آنے والی مصیبت کو روک دے گا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سچے دل سے توبہ استغفار کرو، دیکھو نا اللہ تعالیٰ کس طریقہ سے بارش دیتا ہے، کس طرح سے روزی روٹی کا سامان پیدا کرتا ہے، کس طرح تم کو تمہاری نسلوں کو بڑھاتا ہے، بیٹے عطا فرماتا ہے، مال و دولت کی فراوانی کرتا ہے۔ تم اللہ کی طرف پلٹو تو معافی تو چاہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ توبہ استغفار صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ جس کی گردان ہم زبان پر کریں، یا اللہ توبہ یا اللہ استغفار، نہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھو۔ کیا مطلب ہے توبہ کا، کیا مطلب ہے استغفار کا؟ اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمارے عیب کو ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، پلٹے نہیں، کہہ رہے اللہ معاف کر دیا، دل میں ہے کہ نہیں یہ غلطی پھر کریں گے، یہاں سے نکلیں گے وہی غلطی کریں گے، زبان سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، اور دل میں ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں، گویا دل آپ کے زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ آپ کی توبہ خود توبہ کی محتاج ہے، یہ استغفار آپ کا خود استغفار کا محتاج ہے۔ آپ زبان سے استغفار کر رہے ہیں، دل سے نہیں کر رہے، ورنہ دل سے اگر آپ کرتے تو آپ کی چال میں فرق آتا، آپ اس کام کو چھوڑتے۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی جس گناہ میں ملوث ہو اس کو چھوڑے، پہلے اس کو چھوڑ دو، اور جو گناہ اب تک کرتے آ رہے ہو اس پر افسوس کرو، اظہار کرو اللہ کے سامنے کہ اب تک یہ غلطی کرتے آئے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم کرو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اپنی پوری زندگی میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن پھر اگر کبھی ہو گیا تو اللہ سے پھر معافی مانگو گے، لیکن جس وقت تم توبہ کر رہے ہو اس وقت ایک دم سچے رہو کہ اللہ پھر دوبارہ زندگی میں یہ غلطی نہیں کرے۔ یہ ہے توبہ کے لیے شرط۔ گناہ چھوڑو، کیے ہوئے غلط کاموں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو، آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرو کہ یہ غلطی دوبارہ نہیں ہو۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو جا کے اس سے معافی مانگو۔ اور اگر سمجھتے ہو کہ کہہ دیں گے کہ آپ کو فلاں دن بہت ہم گالی دیا تھا، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، تو اور اس کی دشمنی ہم سے سخت ہو جائے گی۔ اگر یہ ڈر ہے تو مت جاؤ، اس کو مت کہو کہ ہم نے آپ کو گالی دیا تھا، اس کے لیے اللہ سے دعا کرو، شاید ہو سکتا ہے کہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اور اگر مال ہڑپے ہوئے ہو، چوری کر لیا ہے، غصب کر لیا ہے، کبھی دھوکہ دے دیا ہے، تو مال جا کے واپس کر دو، زمین چھوڑ دو اس کی، جتنا غصب کیا ہے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے اوپر جس کا ظلم ہو وہ آج کا آج اس سے معافی مانگ لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن دینار اور درہم نہ ہوں گے، روپے پیسے نہ ہوں گے، تو اس کو دے کر کے خوش کر لو گے۔ یعنی قیامت کے دن جس پر ظلم کیا ہوگا تم نے جس طرح کا بھی، تمہاری نیکیاں اللہ لے کر کے اس مظلوم کو دے دے گا۔ اور اگر تمہارے پاس نیکی نہیں ہوگی، یا نیکی ہوگی یا ختم ہو جائے گی، اور ابھی کچھ مظلوم باقی ہیں لائن میں جو اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اللہ ان مظلوموں کے گناہوں کو ظالم کے سر ڈال دے گا۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ہے، کنگال انسان ہے، جو آئے گا نیکیوں کا پہاڑ لے کر لیکن کچھ بھی نہیں بچے گی، بلکہ الٹے ہی مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ لاد کر کے جہنم رسید کیا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، جو ایسا کرے گا وہ بڑے گھاٹے میں رہے گا۔ اور قبل اس کے کہ تم کو موت آئے، جو اللہ نے مال دیا اس میں سے کچھ خرچ کر دیا کرو، فقراء اور مساکین اور محتاجوں کو دے دیا کرو، صدقہ اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ و خیرات۔ اس سے قبل کہ جان تمہاری نرخڑے پر آوے اور اس وقت تم افسوس کرو کہ کاش کچھ مہلت مل جاتی تو میں اپنے بچوں کو حکم دے دیتا کہ ادھر دے دو، ادھر دے دو، ادھر دے دو، کچھ لوگوں کو دے دو، اس وقت کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔